السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پروز اینڈ کونز آف فیملیزم۔ تو ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو پریویس لیکچر میں ہم نے فیملیزم کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی ہسٹری، اس کے اوریجن، اس کے رائٹرز اور اس کی ویوز کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ اور میں نے اس دوران یہ بھی کہا تھا کہ جب بھی کوئی موومنٹ بنتی ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی پروز اینڈ کونز بھی ہوتے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ سوسائٹی میں ویلفیئر کے لیے زیادہ تر پروز کو دیکھا جا رہا ہے یا کونز کو دیکھا جا رہا ہے، کس چیز کو زیادہ تر فالو کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پروز کون سے ہیں اور کونز کون سے ہیں، تو فیصلہ آپ نے خود ہی کرنا ہے کہ اس کا سوسائٹی پہ کس طرح سے امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ آئیے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پروز پڑھیں گے۔ تو پروز میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اسٹرینتھن دی ہیومن رائٹس، یہ ٹھیک ہے، یہ اس کا میرٹ ہے، اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ یہ ایک ہیومن رائٹس کو اسٹرینتھ کرتا ہے، اس کو پاور دیتا ہے کہ ایک قسم کی حق دلواتا ہے ایک ہیومن کو اس کے رائٹس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا ہم دوسرا پروز دیکھیں تو وہ ہوگا لیس ڈسکرمنیشن۔ ہاں، نو ڈاؤٹ اس میں ڈسکرمنیشن کو بھی کم کیا گیا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ فیمیلز وومنس کو اس حساب سے رائٹس نہیں دیے جا رہے جس طرح سے ان کو چاہیے۔ اور جو اس کا تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے بیٹر ایکسیس آف ایجوکیشن۔ تو پاسٹ میں جس طرح سے فیمنسٹ موومنٹ نے ڈیسیجن لیے ایکسیس آف ایجوکیشن کے لیے، تو یہ بھی ایک اچھا پروز میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اس سے جو ہم فورتھ پوائنٹ دیکھیں تو وہ ہوگا ہائر فریڈم، ٹھیک ہے۔ تو ہائر فریڈم بھی ایک اچھی چیز ہے، ایک ڈیولپ معاشرے میں یہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کہ ایک فریڈم دی جائے عورت کو کہ وہ تمام تر اپنے کام خود آزادی سے کر سکے، ٹھیک ہے۔ بیٹر فار دی ٹریٹمنٹ آف وومن، ٹھیک ہے۔ تو اب وومن کے ٹریٹمنٹ کے لیے بھی یہ کس طرح سے بہتر ہے، یہ اس کا پروز کس طرح سے ہے کہ اب دیکھیں کچھ معاشروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ عورتوں کو کم تر سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کو ایک پراپر طریقے سے رائٹس دیے جائیں گے تو ان کا ایک اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، ان کا جو کانفیڈنٹ ہے وہ بحال ہو سکتا ہے۔ تو اس سے جو ہم نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، پوائنٹ نمبر 6، ڈائیورس رائٹ۔ اور دوسرا یہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کو ایک پروز میں ڈائیورس رائٹ دیا گیا ہے کہ یہ ڈائیورس کو انیشیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہسٹری میں اس طرح سے تھا کہ جو ڈیورس کا رائٹ تھا وہ صرف مرد کو تھا کہ وہی ڈیورس دے سکتا ہے۔ تو اب اس وجہ سے ڈیورس انیشیٹ کرنے کا رائٹ وومن کو بھی دیا گیا ہے، وہ بھی کورٹ کو وہ بھی ڈیورس کو انیشیٹ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فریڈم فار ووٹ، کیونکہ ہسٹری میں ووٹ کاسٹ کرنے کا ان کو حق حاصل نہیں تھا، تو یو ایس اے میں اور برٹین میں 90s میں ان کو ووٹ کا حق دیا گیا، ان کی ایج لیمیٹائز کی گئی کہ اس ایج میں یہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اور پوائنٹ نمبر 8 ہے کہ بریک آف میل ڈومیننسی۔ اب تمام معاشروں میں تو نہیں کہا جا سکتا، اب دیکھیں کہ یہ جو کلچر ہے نا یہ ویری کرتا ہے سوسائٹی ٹو سوسائٹی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ مرد کو تھوڑی سی ڈومیننسی دی گئی ہے، تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرد کی ڈومیننسی کو توڑا گیا ہے اور عورت اور مرد کو برابر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارا پوائنٹ نمبر 9 ہے وہ ہے کانفیڈنس انکریزڈ۔ کانفیڈنس ان کا بحال ہوتا ہے جب ان کو مکمل طور پہ رائٹس دیے جائیں گے، تو ان کا کانفیڈنس بحال ہوگا اور یہ پراپر طریقے سے اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سوسائٹی میں انجام دے سکتی ہیں۔ جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارا پوائنٹ نمبر 10، چانس فار گریٹ کیریئر۔ ان کو کیریئر اپرچونٹیز بھی بہت ساری حاصل ہو جاتی ہیں کہ یہ آفیسز میں جابز کنٹینیو کر سکتی ہیں اور ہینڈسم سیلری کے ساتھ ایک جاب کو اپنا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہو گئے ہمارے پرونز۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کونز ہم نے پڑھنے ہوں گے، اور کونز کیا کیا ہوں گے ان کی تفصیل ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ نمبر 1 ایسے ہے کہ ایکسیس آف ایڈوانٹیجز۔ اب آپ دیکھیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، جب بھی کوئی چیز ایکسیس میں جاتی ہے تو اس کے لازمی کوئی نہ کوئی بیڈ امپیکٹس کریٹ ہوتے ہیں۔ اب
ایکسیس آف ایڈوانٹیجز سے مراد یہ ہے کہ ان کے رائٹس کو رائز کرنا، مرد سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں رائز، اور اگر ان کو مرد کے برابر دیے جائیں گے تو اس کے بھی ڈرا بیکس ہوں گے، وہ ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایکسیس آف ایڈوانٹیجز، یہ بھی اس کا ایک کونز ہے، ڈس ایڈوانٹیج ہے، ٹھیک ہے۔ جو پوائنٹ نمبر 2 ہے وہ ہے ہمارا may discriminate مینس، ٹھیک ہے، یہ مردوں میں بھی ڈسکرمنیشن کریٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہمارا وہ ہے فیمنسٹ may take it too far۔ اب کیونکہ جب بھی انہوں نے موومنٹ شروع کی تھی تو ان کے موومنٹ کا ایک ویوز تھی، جس طرح سے ان کا جو جس طرح سے ان کا ٹائم گزرا، ان کے پرسپیکٹیوز چینج ہوتے گئے، ان کی ڈیمانڈز بڑھتی گئی، تو اس حساب سے فیمنسٹ میں ٹیک اٹ ٹو فار اس کو کافی آگے تک لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پرسپیکٹیوز ڈے بائی ڈے چینج ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک کونز میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 4 اگر ہم دیکھیں کہ یہ فرسٹریشن آف مین کے لیے بھی ایک وجہ بن سکتا ہے، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ ایک جنگل میں 2 کنگ تو نہیں ہو سکتے، کنگ تو صرف شیر ہی ہے، اب 2 کنگ ہوں گے تو ضرور لڑائی ہوگی۔ تو اب ایک گھر میں آپ اگزامپل لے لیں کہ مرد کو بھی برابر کے حقوق دیے گئے ہیں، عورت کو بھی برابری کے حقوق دیے گئے ہیں، تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے پوائنٹ نمبر 5، ٹھیک ہے، وومن ناٹ ایکسیپٹیڈ ان سرٹین پوزیشنز، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ کچھ ویکینسیز ہوتی ہیں، کچھ پوسٹ ہوتی ہیں، وہ صرف وومنس کے لیے ہی فکس کی گئی ہوتی ہیں، لائک آپ دیکھ لیں کہ پولیس اسٹیشن میں کچھ ویکینسیز ہوتی ہیں، پوسٹ ہوتی ہیں جو وومنس کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، تاکہ وہ کسی فردر فیمیل یا کوئی پردہ نشین عورت کو اریسٹ کرنے کے لیے فیمیل کا ہی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کو اریسٹ کیا جائے، تو یہ بھی ایک اس کا کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے پوائنٹ نمبر 6، اڈاپٹ سرٹین ایٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے۔ ایٹیٹیوڈ بے شک چینج ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب پراپر رائٹس دیے جائیں گے اور برابری کے حقوق دیے جائیں گے یا اس سے بڑھ جائیں گے تو ایٹیٹیوڈ میں بھی بدلاؤ آ سکتا ہے، یہ بھی اس کا ایک کون ہے۔ تو کون نمبر 7 ہے ہمارا، پوائنٹ نمبر 7 ہے وہ ہے مور کیریئر فیور چائلڈ۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ایک عورت کو پبلکلی جابس کرنے کے مواقع یا تو ان کو مرد کے برابر کے حقوق دیے جائیں گے تو وہ ضرور سوسائٹی میں اس طرح کے کردار ادا کرے گی جس طرح سے مرد ادا کرتا ہے، تو اب وہ اس نے گھر بھی سنبھالنا ہے، بچے بھی سنبھالنے ہیں اور اپنی ان ڈیوٹیز کو بھی پورا کرنا ہے، جابس وغیرہ کو بھی پورا کرنا ہے، تو یہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو کانسیکوینسز میں اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ یا تو وہ بچے پیدا کرنے چھوڑ دیں گے یا تو جو ان کی یہ چائلڈ گروتھ ہے وہ کم کر دیں گے، مطلب جو ان کے چائلڈ پلاننگز ہیں وہ کم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 8 ہے وہ ہے ایون سم وومن تھنک اٹ اننیسیسری۔ اب آپ دیکھیں ایک موومنٹ ہوتی ہے جس کو مکمل طور پہ اسی جینڈر کے لوگ سپورٹ کریں، اب اس میں اس طرح ہے کہ کچھ وومنز ہیں وہ اس موومنٹ کے اگینسٹ ہیں اور کچھ اس کے بہاف میں ہیں، تو یہ بھی اس کا ایک کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارا لاسٹ کون ہے وہ ہے پوائنٹ نمبر 9، ہسٹوریکل اینڈ فیوچر پرسپیکٹیو از ناٹ کلیئر، ٹھیک ہے۔ ان کا ہسٹوریکل اور فیوچر پرسپیکٹیو بالکل ہی کلیئر نہیں ہے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ ان کے پرسپیکٹیوز ڈے بائی ڈے یا ایئر بائی ایئر چینج ہو رہے ہیں، ان کا کوئی کلیئر پرسپیکٹیو نہیں ہے، تو یہ بھی ایک کونز میں شمار ہوتا ہے۔ ایٹ دی اینڈ اگر میں یہ کہوں کہ اٹ وڈ ناٹ بی رانگ ٹو سے دیٹ ماڈرن فیمنزم از دی نیم آف ان نیڈیڈ کال فار دی رائٹس آف دیئر وومن، no doubt they had made the very best decision in the past for the welfare of women, but now they are ridiculing the value of their movement. I respect all the women because I have the women in my house, and thank you. تو ایٹ دی اینڈ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جو بھی نوٹس ہیں وہ میں
ویڈیو کے اینڈ میں اپلوڈ کر دوں گا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اور کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ کیوریز ہیں یا فردر آپ کو کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی ریسرچ چاہیے یا نوٹس چاہیے تو آپ میرے سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ سب کو واٹس ایپ پہ تمام کا نوٹس بھیج دوں گا. واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دیا جائے گا تو آپ ایزیلی رابطہ کر سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. شکریہ.